بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. برادران اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو خالق و مالک، فاطر السماوات والارض اور غائب و حاضر کا جاننے والا ہے. ہدایت جس کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے گمراہ کر دے کوئی اسے ہدایت پہ نہیں لا سکتا، اور وہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو کہ آپ نے حق اور ہدایت کی کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی کہ جسے امت کے سامنے کھول کھول کر بیان نہ کر دیا ہو. اور پورا کا پورا دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بطور امانت سونپی تھی، وہ امانت نہایت امانت داری کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے امت تک پہنچا دیا، اور امت اس بات کی گواہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بے شمار رحمتیں اور بے شمار سلامتی نازل فرمائے. آج آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے اور جس عنوان کی اطلاع آپ سب کو ہے، وہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا
اور کوئی بھی مخلوق عالم الغیب نہیں، چاہے وہ فرشتوں کی مخلوق ہو، چاہے وہ جنوں کی مخلوق ہو، چاہے وہ انسانوں کی مخلوق ہو۔ انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں یعنی انبیاء اور رسل، چاہے وہ انبیاء اور رسل ہوں، یا ان کے بعد جن کا مرتبہ ہے صدیق، شہداء اور صالحین کا، کسی کو بھی علم غیب حاصل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی علم غیب کا اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے یا کسی غیر کے لیے دعویٰ کرتا ہے تو دونوں اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین مطہرہ کو لے کر کے آئے تھے، جو پاکیزہ دین آپ لے کر کے آئے تھے، اس دین سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آئیے دلائل کے ساتھ ان باتوں کو دیکھا جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت صاف طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، لا يعلمها إلا هو، جیسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیر کی عبادت نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ویسے ہی کلمہ کہا گیا یہاں پر بھی کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کا علم نہیں رکھتا۔ اور غیب کی کنجیاں، اللہ نے کہا غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ کنجی جب کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ گویا تالا کھولنے کے سلسلے میں بااختیار ہوتا ہے، جب چاہے تالا کھول لے اور جب چاہے تالا نہ کھولے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس غیب کی کنجیاں رکھی ہیں اور غیب کی کنجیاں کسی کو عطا نہیں فرمانی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے غیب میں سے کوئی چیز کسی کو عطا کر دے، یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب میں سے کسی کو کچھ عطا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا ہے، لیکن غیب کی کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ حاضر چیزیں جو آپ کے سامنے موجود چیزیں ہیں، ان کو جاننے اور ان کا علم حاصل کرنے کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو عنایت کی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایسی چیز جسے آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، یا ایسی چیز جسے کان سے سنا جا سکتا ہے، یا ایسی چیز جسے زبان سے چکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے، یا ایسی چیز جسے ہاتھ سے ٹٹول کر کے اور چھو کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے، ان سارے احساسات کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہیں۔ کوئی چیز دیکھنے کی کنجی آپ کے پاس آنکھ ہے، آپ چاہیں آنکھ کھلی رکھیں اور چیز دیکھ لیں، اور آپ نہ چاہیں آنکھ بند کر لیجیے، آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی کنجی آپ کو دے دی ہے۔ یہی معاملہ سننے کا ہے، یہی معاملہ چکھنے کا ہے، یہی معاملہ چھونے اور ٹٹولنے کا ہے۔ تو یہ کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں حاضر چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن غیب کو معلوم کرنے کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہیں۔ جو بھی آپ کے حواس سے غائب ہے، آپ اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا کیا ہے آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو وہ آپ کے لیے غیب ہے جو آپ کے حواس سے مخفی ہے۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو جاننے کے لیے کوئی آلہ اور کوئی مشین اللہ تعالیٰ نے دی نہیں ہے۔ البتہ غیب کے کچھ خزانے جو دیے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جنت آپ کے لیے غیب ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جہنم آپ کے لیے غیب ہے، قیامت کا دن آپ کے لیے غیب ہے، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے وہ سب آپ کے لیے غیب ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا۔ خود جو ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے صحابہ کے بارے میں یقین کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے غیب ہے، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے کچھ چیزیں عطا کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا اور جنت و جہنم کا اور اس طرح سے پہلے کے جو خبریں ہیں ان سب ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہِ إِلَیْکَ،
تلک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جس کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. یعنی آپ خود جاننا چاہیں، خود سے معلوم کرنا چاہیں تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اس کا علم حاصل ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے. یہ سورہ جن کی 25 نمبر سے 27 نمبر آیات تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان ادری اقریب ما توعدون کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت جو آنے والی ہے، اس چیز کا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے مجھے نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ کہیے مجھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دور کی مدت مقرر کر رکھی ہے، مجھے نہیں معلوم. یہ آپ کہہ دیجئے. اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے اور اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا الا من ارتضى من رسول، سوائے اس رسول کے جس سے وہ راضی ہو. اور اس رسول کو جب بتا دیتا ہے تو ساتھ میں کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہرے دار بھی لگا دیتا ہے کہ وہ بات رسول کو جو بتائی گئی وہ آگے تک رسول نے پہنچا دی یا نہیں پہنچا دی. تو گویا وہ چیز وہ غیب عام ہو جاتی ہے، رسول کے پاس باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ رسول اپنی امت کو بھی بتا دیتے ہیں. تو اس معاملے میں رسول اپنی پوری امت کو غیب بتا دیتے ہیں، وہ غیب امت کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو جو غیب عطائی رسول کو ملا، اللہ کے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غیب بھی دیا وہ غیب رسولوں نے بخیلی نہیں کی بتانے میں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما هو علی الغیب بضنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتانے میں بخیل نہیں ہے. یعنی آپ نے وہ امت کو بتا دیا اور امت میں سے جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور آپ کی باتوں کو سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ سارے لوگ اس غیب کے جاننے والے ہو گئے. وہ سارے لوگ اس غیب کو جان گئے اس لیے کہ نبی نے چھپایا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیب اپنے لیے خاص رکھا ہے. آپ صلاۃ استخارہ پڑھتے ہوں گے. صلاۃ استخارہ میں آپ دعا کرتے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. کہ اللہ میں تیرے علم کے واسطے سے خیر طلب کرتا ہوں، تیرے علم کے واسطے سے اور وسیلے سے تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے میں بھی قدرت مانگتا ہوں. اور اے اللہ تو قادر ہے، مجھ میں کوئی قدرت نہیں. اے اللہ تیرے پاس علم ہے، میرے پاس علم نہیں، اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے. اسی طرح سے آپ کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور کرب کی دعا سکھائی ہے کہ جس وقت آدمی غمزدہ ہو، جس وقت آدمی پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کسی اندیشے میں مبتلا ہو، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ آدمی پڑھتا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وحزنی. یہ دعا آدمی غم کے وقت اور مصیبت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ یہ دعا پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو جو ہے خوشی سے بدل دے گا. تو اس میں آدمی کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں. اے اللہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ نافذ ہے، تو جو کچھ فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ جاری اور نافذ ہے. اور اسی طرح سے تیرا ہر فیصلہ عدل اور انصاف کا فیصلہ ہے اور ہم اس پر راضی ہیں. اے اللہ
میں تجھ سے تیرے ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اے اللہ ان ناموں کا جو نام تو نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں، جو نام تو نے اپنے کسی بندے کو سکھائے ہیں، جو نام تو نے اپنی کتابوں میں نازل فرمائے ہیں، جو نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا وہ نام جو غیب میں تم نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، وہ نام کسی کو نہیں سکھایا ہے، غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان ناموں کے واسطے سے کہ تو میرے غم کو دور کر دے، قرآن مجید کو میرے دلوں کی بہار بنا دے۔ تو اس دعا میں بھی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غیب میں اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں اور وہ کسی کو نہیں دی ہیں۔ اسی طرح سے جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور اسی آیت کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل تھا، آپ غیب جانتے تھے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا بہتان مانا۔ اسی طرح سے آپ نے حضرت عائشہ نے دوسری روایت میں فرمایا کہ فقط کذب، تو وہ شخص جھوٹا ہے اور اس کی بات قرآن مجید کے مقابلے میں نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی نہیں، ایک سے زائد آیات میں، بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کر بیان فرمائی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ سینوں میں اپنے دل میں آدمی کیا سوچتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود میں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا غیب ہے۔ بہرحال اس طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں اور ان آیتوں کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق، میں نے بتایا ابتدا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 مشہور مخلوق ہیں۔ ایک کو فرشتہ کہا جاتا ہے، ملائکہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من النار وخلق آدم مما وصف لكم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا۔ تو چاہے وہ آگ والی مخلوق ہو، چاہے وہ نوری مخلوق ہو اور چاہے وہ خاصی مخلوق ہو، کسی کو بھی علم غیب حاصل نہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ بحث دوسری ہے، لیکن یہ اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اپنا خلیفہ بنانے کا یہ تصور غلط ہے اور انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم لوگ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے حکموں سے منہ نہیں موڑتے، اے اللہ تو نئے مخلوق بیان کرنے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کے سامنے ایک نمونہ تھا جنوں کا کہ جنوں کو جب پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے زمین میں فساد پھیلایا، زمین میں بگاڑ پھیلایا، زمین میں خونریزی کی، تو ان لوگوں نے اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ غیب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 32-33 آیت نمبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ آسمان و زمین کے غیب کا مجھے علم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب کو میں جانتا ہوں، یعنی تم نہیں جانتے۔ تو وہ اس آیت سے صاف صاف یہ بات معلوم ہو گئی کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے۔
اور فرشتوں نے بھی وہاں اقرار کیا کہ اللہ ہم نہیں جانتے الا ما علمتنا، مگر جتنا تم نے ہمیں بتایا، جتنا ہمیں سکھایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح سے جو آگ کی مخلوق ہے، جن اور شیاطین، ان کو بھی غیب کا علم حاصل نہیں ہے، وہ بھی غیب نہیں جانتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ فلاں شخص کے پاس جن رہتے ہیں اور اس کو غیب کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں تو یہ تصور فاسد ہے، کیونکہ جب جن خود غیب نہیں جانتے تو وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ جن غیب نہیں جانتے؟ یہ عقیدہ پہلے بھی پھیلا ہوا تھا، پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کے زمانے میں یہ عقیدہ پھیلا ہوا تھا، اور لوگ جنوں کے بارے میں یہ تصور رکھتے تھے کہ جن غیب جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی، ایسی حکومت و بادشاہت عطا فرمائی کہ جیسی بادشاہت ان سے پہلے نہ کسی کو دی نہ ان کے بعد میں، جنوں پر بھی وہ حکومت کیا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ جن غیب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقیدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ہی ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا قَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا، سلیمان علیہ السلام کی موت کا ہم نے فیصلہ کیا، تو وہ جس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے وہ کام لے رہے تھے جنہوں سے، اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے کھڑے کھڑے ہی سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور وہ اسی لاٹھی پر مدتوں کھڑے رہے۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، یہاں تک کہ دیمک نے اس لاٹھی کو، اس لکڑی کو چاٹ لیا، اور اس کی وجہ سے جب لکڑی گر گئی تو سلیمان علیہ السلام کی لاش بھی گر گئی۔ جن اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوتے ہی سارا کام چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سخت عذاب میں، اس محنت و مشقت میں، جن محنت و مشقت میں وہ لوگ لگے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، اگر وہ لوگ غیر جانتے ہوتے تو اس عذاب میں باقی نہیں رہتے سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد، وہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے ہوتے، لیکن ان کو علم ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کیڑے نے اس لاٹھی کو کھا لیا اور سلیمان علیہ السلام کی لاش مل گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کو علم غیب حاصل نہیں ہے، جن یہ غیب نہیں جانتے۔ اسی طرح سے جو تیسری مخلوق ہے، یعنی انسانوں کی مخلوق اور آدمیوں کی مخلوق، مٹی والی مخلوق، یہ بھی غیب نہیں جانتے۔ اور ان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یعنی انبیاء اور رسول، وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن تمام رسولوں کو جمع کرے گا، قیامت کے دن تمام رسولوں کو جمع کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا ماذا اجبتم، تم کو تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا، تم نے ہماری دعوت کیسی کیا جواب دیا؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اس کا ہم کوئی نہیں، یعنی جب تک زندہ تھے تب تک تو جانتے تھے، لیکن وفات کے بعد کیا ہوا، کس طرح سے معلوم ہو کہیں اس کا ہم کوئی نہیں، انک انت علام الغیوب، غیبوں کو جاننے والا تو صرف تو ہے۔ اور اگر ہم ترتیب وار ہر نبی کا الگ الگ دیکھتے جائیں، ان کی زندگی اور ان کی سیرت کو دیکھیں، تو بھی ہم کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ انبیاء کو غیب نہیں معلوم تھا۔ آدم علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور تمام انسانوں کے بعد میں آدم علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچا اور شیطان نے کہا قسم کھا کر کے کہ میں تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، اولا ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، آدم میں تم کو ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے تم ہمیشگی کی زندگی پا جاؤ گے، ایسی سلطنت پا جاؤ گے کہ سلطنت کبھی قدیم نہیں ہوگی،
آدم علیہ السلام اس کے فریب میں آ گئے، اس کے دھوکے میں آ گئے، کیونکہ انہیں انجام کا علم نہیں تھا، وہ غیب نہیں جانتے تھے کہ ابھی اگر میں اس درخت کا پھل کھا لوں گا تو میرے بدن کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، میں ننگا ہو جاؤں گا، مجھ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کا غیب کا علم آدم علیہ السلام کو نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے جنت کے اس درخت کا پھل کھا لیا جس پھل کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو غیب نہیں تھا۔ اسی طرح سے آدم علیہ السلام کے بعد رسولوں میں سے نوح علیہ السلام، جن کو کہ حدیث میں اول الرسول کہا گیا ہے، سب سے پہلے رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جب 1000 سال 500 کم یعنی 950 برس تک 50 کم 950 برس تک جب اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم نے ان کی دعوت قبول نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی اور امت پر عذاب آ گیا۔ اوپر سے آسمانوں سے بارش ہوئی اور زمین سے بھی پانی ابھرا اور یہاں تک کہ سب اس میں غرق ہونے لگے۔ ان کا بیٹا جس میں تھا، اپنے بیٹے کے لیے نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے اہل کو عذاب میں غرق نہیں کرے گا، تو یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نوح علیہ السلام کو ڈانٹ پلائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے جو کام تکون من الجاہلین، نوح جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت سختی سے نوح علیہ السلام کو اس بات سے روکا۔ اگر وہ جانتے ہوتے یہ بات، اگر نوح علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر مجھے ڈانٹ پڑے گی اور مجھے یہ کہا جائے گا کہ یہ کام جہالت کا کام ہے، تو نوح علیہ السلام ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑ گئے تو کتنا کم ہوا، اور پھر وہ سارا آگے واقعہ آپ تفصیل سے جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کر دیجیے، امتحان تھا۔ اگر پہلے ہی سے معلوم ہوتا، اگر یہ غیر معلوم ہوتا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ ذبح نہیں ہوں گے تو پھر آزمائش کسے کہتے ہیں؟ پھر آزمائش کا کوئی معنی ہی نہیں رہ گیا۔ آپ سے جانتے ہیں کہ ذبح نہیں ہوگا بھائی ایک ڈرامہ کرنا ہے، پوری پھیر دینا ہے اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کو غیر کا علم نہیں تھا اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی آزمائش قرآن مجید میں قرار دیا ہے کہ وہ فَدَيْنَاهُ إِنَّهَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْعَظِيمُ، کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس آزمائش میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ تم نے ہی لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا دو اللہ کو چھوڑ کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے تیری ذات پاک ہے۔ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، کہ اللہ مجھ کو اس بات کے کہنے کا حق ہی نہیں پہنچتا ہے، اگر میں نے یہ بات صحیح ہوتی تو اللہ تو اس کو اس کا علم ہے، تو میرے دلوں کے علم کو جانتا ہے، میرے دل میں کیا ہے تو اس کو جانتا ہے، اور تیرے نفس میں کیا ہے اس کا مجھے نہیں معلوم، غیب جاننے والا تو ہی ہے، اور میں نے ان لوگوں کو تو وہی کہا تھا جس کا تم نے حکم دیا تھا، اس سے زیادہ میں نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف صاف کہہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم نہیں تھا، میں ان لوگوں کے اوپر گواہ اسی وقت تک تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک ان کے درمیان تھا تب تک ان کی چیزیں جانتا تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تم نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگراں تھا اور تو ہی دیکھ ریکھ کرتا تھا، تو ہی جانتا تھا۔ اور یہی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت کہیں گے جب حوض کوثر پہ بہت سارے لوگ پینے کے لیے جائیں گے اور حوض کوثر پہ
فرشتے روک کھڑی کر دیں گے، دیوار حائل کر دیں گے، قریب نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تو میری امت کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، وضو کے آثار سے ان کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہیں، کیا بات ہے، ان کو کیوں روک دیا گیا؟ تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہیں گے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان تھا تب تک تو میں ان کے اوپر گواہ تھا، لیکن اے اللہ جب تو نے وفات مجھے دے دی تو وفات کے بعد میں نہیں جانتا کہ ان لوگوں نے کیا کر لیا اور کیا تبدیلی کری۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء اور رسول یہ غیب نہیں جانتے۔ انبیاء کے سردار اور انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے سارے مرتبے کے باوجود اور ساری عظمت کے باوجود آپ غیب نہیں جانتے، اور اس سے آپ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس سے آپ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بڑائی دی ہے وہ بڑائی اس میں نہیں ہے کہ آپ اگر غیب جانیں تبھی آپ کی بڑائی ہے، غیب نہ جانے تو آپ کی بڑائی نہیں ہے، اس میں بڑائی نہیں ہے، بلکہ بڑائی اس مقام رسالت میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبانی کہلوایا کہ آپ کہہ دیجیے میں غیب نہیں جانتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہلوایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا تو میں ساری بھلائیوں کو سمیٹ لیتا اور کوئی بھی برائی مجھے نہیں پہنچتی۔ یعنی جب کسی بھی کام کے میں انجام کو جانتا، اس کا انجام بھلا ہے تو اس کو میں کرتا، اور اس کا انجام برا ہے تو اس سے میں اپنے آپ کو دور کر لیتا، لیکن چونکہ مجھے کسی بھی کام کا انجام نہیں معلوم، اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھتاوا ہوا، یا بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، جیسا کہ آگے اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ آپ یہ کہہ دیجیے کہ میرے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا، اور نہ ہی میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی 101 آیت نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمهم، آپ کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی اللہ جانتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ کیا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عفا اللہ عنک، اللہ معاف کرے آپ کو، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی یہاں تک کہ آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جاتی کہ اس میں سچا کون ہے اور اس میں جھوٹا کون ہے، تو آپ کو گویا یہ بات نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہلوائیں تاکہ امت دھوکے میں نہ رہے، اور قرآن مجید میں صاف صاف اللہ تبارک تعالیٰ نے سے بیان کر دیا۔ اور اگر آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں تو آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ سیرت کے تقریباً یعنی تمام واقعات اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ مدینہ کا راستہ معلوم کرنے کے لیے، جب غیب کا علم ہوتا تو آپ کو مدینہ کا راستہ معلوم ہوتا، مدینہ کا راستہ معلوم کرنے کے لیے ایک کافر شخص کو اپنے ساتھ رکھا کہ وہ مدینہ کا راستہ بتائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بہت مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا اور آپ پر یہ تہمت رکھی گئی کہ معاذ اللہ جب غزوہ بنو مختلف سے آپ واپس آ رہی تھی اور آپ جو ہے چھوٹ گئی، اور اس کے بعد ایک صحابی جو ہے صفوان بن معطل وہ ساتھ میں لے کر کے آئے تو لوگوں نے کہا
کہ معاذ اللہ منافقوں نے یہ بات بتا دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایسی اور ایسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت پریشان رہے, بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا. خود حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوتے کہ ایسا نہیں ہوا ہے اور اپنی بیوی کا زبردستی الزام رکھتے, کہتے کہ تجھ سے گناہ ہوا تو توبہ کر لیں. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اور کہا کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہ پاکیزہ ہیں, صدیقہ پاک دامن ہیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اسی طرح سے 70 قرہ کی شہادت کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بار کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کچھ علماء چاہیے, آپ علماء کو بھیج دیجیے تاکہ ہمیں تعلیم دیں. 70 قرآن کے پڑھے ہوئے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کر دیا کہ جاؤ ان کو تعلیم دینا. ان لوگوں نے سارے لوگوں کو شہید کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر علم ہوتا اور آپ جانتے ہوتے کہ میرے صحابہ کا یہ انجام ہوگا تو جان بوجھ کر کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرانے کے لیے اپنے صحابہ کو کچھ بھیجتے تھے. اعوذ باللہ, ایسا نہیں ہو سکتا تھا. اسی طرح سے غرانیین کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے مدینہ میں بیمار پڑ گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ مدینہ سے آب و ہوا ہمیں رات نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے اونٹوں میں چلے جاؤ اور وہاں پر ان اونٹوں کا دودھ پیو, اونٹوں کا پیشاب پیو, اس سے تمہاری تندرستی صحیح ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب وہ لوگ گئے اور پیشاب اور دودھ پی کر کے تندرست ہو گئے تو ان لوگوں نے ایسا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اس کے بعد صدقے کا اونٹ لے کر کے بھاگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر کو اس کے پیچھے بھیجا اور اس کے بعد ان کو پکڑوایا اور نہایت سخت سزا دیا آپ نے. ان کے ہاتھ اور پیر کو الٹا کاٹ کر کے اور لوہے سے شراب گرم کر کے ان کی آنکھوں میں ڈال دیا اور اس طرح سے وہ پانی کے لیے تڑپ تڑپ کر کے مدینہ کی ان کالی پہاڑیوں پر جن کو ہررا کہا جاتا ہے وہاں تڑپ تڑپ کے وہ لوگ مر گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سزا دی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ یہ بیمار ہے اور یہ جا کے وہاں صحت مند ہو کر کے اس طرح ہمارے ساتھ کھڑے اور دھوکہ کریں گے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں اور ان کو ایسی سے ایسی چیز بتاتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے اپنی تمام جنگوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کا نظام رکھا تھا. اپنے صحابہ کرام کو جاسوسی کے لیے بھیجتے تھے, کفار کی تعداد معلوم کرنے کے لیے, ان کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے, ان کے جنگی ہتھیار معلوم کرنے کے لیے, اسی طرح اور چیزوں کے لیے. اگر آپ غیر جانتے تو یہ ساری چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح سے آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی سیرت پڑھتے جائیں تو پوری سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اسی طرح سے یہ تو عملی چیز ہوئی, زبانی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ میں غیب نہیں جانتا. ایک بار